الحمد للہ والصلاۃ لأہلہا۔ زندگی میں کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں موتی ٹوٹکے بعض ایسے ہوتے ہیں جن کی بظاہر کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن وہ زندگی پہ اثر رکھتے ہیں، وہ نسلوں پہ اثر رکھتے ہیں، وہ دعاؤں کو بدل دیتے ہیں، وہ تقدیروں کو بدل دیتے ہیں، وہ عرش پہ لکھے لوح محفوظ کے قلم کو اللہ کے خزانوں سے مٹوا کے ہماری دعاؤں کے مطابق لکھوا دیتے ہیں۔ کچھ چھوٹی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری نظروں میں چھوٹی ہیں، لیکن عرشوں میں ان کی بڑی عظمت، بڑا وقار ہے، بہت زیادہ۔ یہ جو بے زبان مخلوق ہے، کیڑے مکوڑے رہتے ہیں، بے زبان مخلوق کیڑے مکوڑے رہتے ہیں، ان کی دعاؤں میں بڑی تاثیر ہے، ان کی دعاؤں میں بڑی طاقت ہے۔ ایک درویش تھے، فرمانے لگے کہ میں پریشان تھا، ایک دم دل میں ہول اٹھا، میں چل پڑا۔ اور کیوں چل پڑا؟ رات کو میں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک جوان ہے اور جہنم کی آگ میں جل رہا ہے۔ میں نے پوچھا کیا؟ کہا بس میری غلطیاں۔ کہا تیرا کوئی وارث نہیں جو تجھے دعا کرے، استغفار کرے، تجھے کوئی اعمال کا ہدیہ کرے؟ کہا ماں ہے، اس نے دوسری شادی کر لی، مجھے بھول گئے۔ میں نے اس کی والدہ کا نام پتہ وغیرہ پوچھا، چل پڑا۔ اس کے گھر گیا تو کہا اس کی ماں اپنے شوہر کے ساتھ سمندر پہ نہانے گئی ہے۔ میں اس کی طرف چل پڑا تو دور سے کھڑے ہو کے میں نے آواز دی، تیرا فلاں بیٹا ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کی یہ کیفیت ہے؟ کہا ہاں ہے۔ کہا وہ جہنم کی آگ میں ہے، اس کے لیے کوئی صدقہ، اس کے لیے کوئی خیرات، اس کے لیے کوئی دعا، کوئی اعمال، کوئی تسبیحات اس کے لیے؟ میں پتہ نہیں کس کیفیت میں تھی، اللہ کی بندی، پانی کا چلو بھر کے ایسے پھینک دیا، کہا جا میں نے اس کے لیے صدقہ کر دیا۔ درویش کہتے ہیں مجھے حیرت ہوئی کہ مائیں اتنا جلد اپنی نسلوں کو بھول جاتی ہیں، اتنا جلد اپنی اولادوں کو بھول جاتی ہیں۔ میں چپ کر کے واپس آ گیا۔ رات کو خواب میں دیکھا تو اس جوان کو دیکھا تو بڑی عالی شان زندگی، لاجواب زندگی، عالی شان کمال۔ میں نے پوچھا اور وہ مجھے کہنے لگا اللہ تیرا جزائے خیر دے، اللہ تجھے جزائے، تیرا ہدیہ مل گیا۔ کون سا ہدیہ؟ کہنے لگا میرا وہ ہدیہ نہیں تھا کہ جو پانی والا؟ وہ کیا؟ کہا جس وقت میری ماں نے پانی کا چلو بھر کے پھینکا، ایک کیڑا پیاسا تھا، اس کے منہ میں پانی گیا، اس کی پیاس بجھی، اس نے دعا کی، میری بخشش ہوئی۔ عمل چھوٹا ہے، بظاہر تو نظر نہیں آتا، بظاہر نظر نہیں آتا، پر اس چھوٹے عمل کے اندر بڑی تاثیر ہے اور بڑی طاقت ہے۔ وہ نسلوں کے فیصلے، وہ بخشش کے فیصلے، وہ عطاؤں کے فیصلے کروا دیتا ہے، وہ رحمت کے فیصلے کروا دیتا ہے۔ چھوٹا عمل، چھوٹا عمل۔ یہ آج شکر کا ایک عمل ہے، گڑ شکر کا عمل ہر سال ہوتا ہے، ہر سال۔ میرے گھر کے نا چونٹیوں نے ہمیں ہر سال اپنا گھر کی صفائیاں کرتی ہیں، اس میں مٹی ذرے ہوتے ہیں، مری ہوئی چونٹیوں کا قبرستان بھی باہر نکالتے ہیں۔ آپ غور کریں گے ذرا، میں بچپن سے بیٹھ کے ان کو دیکھتا تھا، تو میں نے بیٹے سے کہا میں نے ان کے گھر کے ساتھ نا تھوڑی سی شکر رکھ دے اور کہے کہ ہمیں بڑا گھر اللہ سے دلوا دے۔ اچھا وہ دیکھتے تھوڑی شکر ہوتی، وہ شکر اپنے پاس لے جاتے۔ یہ عمل ہوتا رہا، یہ عمل ہوتا رہا، لیکن صرف عمل نہیں ہوا، پھر فیصلہ بھی ہو گیا۔ دعائیں کرتے ہیں۔ سورۃ النمل چونٹی قرآن پاک میں ہے، ہٹو بچو قرآن میں آیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے، یہ الفاظ قرآن میں ہیں۔
کہ ہٹو بچو کر رہی ہے. ایک چونٹی نے اپنے لشکر کا فکر کیا، اللہ نے اس کو قرآن کی آیت بنا دیا. اللہ کے ہاں کسی کا احساس کرنا، کسی کو نفع پہنچانا، کسی کو نقصان سے ہٹانا اتنا قیمتی ہے کہ ایک چونٹی نے صرف احساس کیا، نازل کر دی. کچھ چھوٹے عمل ہوتے ہیں، چھوٹے عمل. انارکلی تھانے کے ایک ایس ایچ او تھے، تو ہر منگل کے دن ہم ایک جگہ بیٹھتے تھے، اہل فکر و نظر. میں بھی طالب علم بیٹھ جاتا تھا منگل کے دن، پرانی بات ہے. مجھ سے کہنے لگے کہ یہاں ایک فالودے والا ہے انارکلی میں، اس کے مقابلے میں کئی لوگوں نے فالودے کی دکانیں کھولی، اور فالودہ کہتے ہیں اسی کا بکتا ہے، اور لوگ اسی میں لیتے ہیں، چاہے سخت سردی ہو اور برف پڑ رہی ہو، اس کی دکان پہ گاہک نظر آئے گا. تو میں نے اس سے پوچھا، اس کے مالک سے، وہ اس وقت زندہ تھے، یہ مجھے اس انارکلی تھانے کے ایس ایچ او نے یہ بات بتائی. انہوں نے پوچھا کہ میں نے پوچھا یہ اتنا عروج، اتنا کمال، یہ اتنا کس لیے ہے؟ کہنے لگے یہ سب کچھ ایسے ہے کہ کسی نے مجھے بتایا. میں صبح کی سیر کرنے جاتا ہوں راوی کے کنارے، میں تھیلا ہاتھ میں رکھ لیتا ہوں، شکر بھی ہوتی ہے، چاول بھی ہوتے ہیں اس میں، چیزیں بھی. وہ شکر، چاول، وہ چیزیں اٹھا کے میں بلوں میں ڈالتا جاتا ہوں، کیڑوں مکوڑوں کے بلوں پہ. وہ دعائیں کرتے ہیں، ادھر بلوں پہ شکر کی لائن لگتی ہے، ادھر میری دکان پہ لائن لگ جاتی. عمل تو چھوٹے ہوتے ہیں. آج جو عمل آپ کرنے لگے ہیں، شکر کا ہر سال ہوتا ہے، آپ جیسے مخلص دیوانے انتظار کرتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، پر یہ عرشوں سے فیض دلواتے ہیں. چونٹیاں، کیڑے مکوڑے ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں مانگتے ہیں. مولا، اس نے میرا گھر آباد کیا تو اس کا گھر آباد کر دے، اس نے میرے در آباد کیا تو اس کا در آباد کر دے، اس نے مجھے کھلایا تو اس کو کھلاتا، پلاتا جا اور پہناتا جا. یہ دعائیں بڑا کام کرتی ہیں، ان دعاؤں میں بڑی تاثیر ہے، ان دعاؤں میں بڑا کمال ہے. چھوٹے چھوٹے عمل ہوتے ہیں جن کو بعض اوقات انسان کر کے بھول جاتا ہے، بعض اوقات انسان کر کے بھول جاتا ہے، لیکن وہ چھوٹے عمل زندگی کو سنوار جاتے ہیں، نظام کو سنوار جاتے ہیں، برکتوں کے دروازے کھلوا جاتے ہیں، برکتوں کے دروازے کھلوا جاتے ہیں. بے زبانوں کا خیال کرنا، بے زبانوں کا خیال کرنا. ان کی ایک دنیا ہے، کیڑے مکوڑوں کا ایک جہان ہے، ان کا ایک نظام ہے، ان کے ایک فرشتہ ہے کپیکج، ان کا ایک دنیا کائنات ہے. یہ ایسے عمل نہیں ہیں، ان عمل کے پیچھے تاریخ ہے پوری، ان کے پیچھے اہل بیت اور صحابہ کی زندگی کے عمل ہیں، ان کے پیچھے اولیاء صالحین کی ترتیب ہے، ان کے پیچھے ثبوت ہیں، سندیں ہیں. اگر میری ناواقفیت ہے اور مجھے پتہ نہیں ہے تو وہ میرا قصور ہے، وہ میری ناواقفیت ہے، اور وہ مجھے پتہ نہیں تو میرا قصور ہے، میرا قصور ہے. عشق والا ہمیشہ عقیدت کی دنیا میں، عشق والا ہمیشہ عشق کی دنیا میں عمل کو لیتا بھی ہے، کرتا بھی ہے، مانگتا بھی ہے اور مانتا بھی ہے. یہ ایک شکر کا عمل بہت طاقتور عمل ہے. اس عمل کو کریں گے، اس میں اور شکر ملائیں گے، اس کی 40 پوڑیاں ملائیں گے، اس میں اور جتنی شکر ملا لیں، حسب توفیق 40 حصے کریں گے. قبرستان میں، کہیں صاف جگہ پہ، کہیں بھی گھر میں، کہیں بھی کیڑے مکوڑوں کی بلوں پہ روز ایک پوڑیا ڈالیں گے، یا جتنے دنوں میں 40 پوڑیاں پوری ہو جائیں، وقفہ ہو جائے، کوئی حرج نہیں.
یہ زندگی میں مٹھاس گھول دیتی ہے، یہ زندگی میں شیرینی گھول دیتی ہے، یہ زندگی کی کڑواہٹ ختم کر دیتی ہے، یہ لمحوں اور سانسوں کی کڑواہٹ ختم کر دیتی ہے۔ یہ وہ عمل ہے اور اس عمل کی وہ تاثیر ہے اور اس عمل کا یہ کمال ہے، اس عمل کا یہ کمال ہے۔ میرے پاس اس کے حوالے ہی حوالے ہیں، میرے پاس اس کے واقعات ہی واقعات ہیں، میرے پاس اس کی زندگی کی تاریخ ہے پوری۔ میں نے ساری زندگی کچھ نہیں سیکھا، میں نے یہی سیکھا کہ انسانیت کو نفع دینے کے گر سیکھوں۔ دعویٰ نہیں کرتا، علم میں بھی کمی ہے، عمل تو ہے نہیں، تقوی کا دعویٰ نہیں ہے، خاتمہ دل خیر ہو جائے یہ پتہ نہیں ہے، پر ساری زندگی ایک چیز کی تلاش کرتا رہا، کہاں انسانیت کی خیر ہو، کہاں مخلوق کا نفع ہو، کہاں مخلوق کا بھلا ہو، پھر بھی اخلاص کا سچا ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ سوال و جواب کی نشست بھی ہے۔ یہ شکر کا عمل بہت طاقتور عمل ہے اور اس پہ ایک لفظ ہے بدو ہو۔ عبرانی اور سریانی زبان کے پرانے لفظوں میں، کتابوں میں مستند ثبوت کے ساتھ اس دور کا یہ اسم اعظم ہے اور اس کے اندر بڑی طاقت ہے۔ حل المشکلات کے لیے، حاجات کے لیے، بیماریوں اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، ناکامی اور حالات کی سختیوں کو ختم کرنے کے لیے، حاسد اور دشمن اور شر پسندوں کے دفیع کے لیے اور تکمیل کے جال کو توڑنے کے لیے۔ اس کے اندر بڑی طاقت ہے۔ اس کو دائیں ہاتھ میں رکھیں گے اور میرے ساتھ توجہ سے پڑھیں گے، اور پھر اس کی ترکیب میں نے بتائی ہے، اس کو ساتھ رکھیے گا تاکہ پھٹ نہ جائے۔ جب عید کے بعد گھر تشریف لے جائیں، اس کے 40 حصے کریں، اس میں اور شکر ملائیں اور کیڑے مکوڑوں کے بلوں میں حفاظت سے رکھیں، صاف جگہ پہ پاؤں نہ آئے، اور رکھتے ہوئے اپنی حاجت بیان کر دیں۔ یہ میری حاجت ہے، یہ میرا درد ہے، اے اللہ کی بے زبان مخلوق، میری حاجت، میرا درد۔ میرے پاس تو رمضان کے لنگر کے پیسے نہیں تھے، کہاں سے لاؤں؟ کئی سال پرانی بات ہے، خرچہ ہے، 4 مہمان آ جائے تو ہزاروں کھل جاتے ہیں، یہاں دن رات کا پیسے نہیں تھے۔ میں نے کیا کیا؟ کراچی گیا، ٹرک لیا چاولوں کا، پورا ٹرک، ایک بڑا جہاز، چھوٹی لانچ، چھوٹا جہاز، بڑی کشتی، اس پہ ڈالا ٹرک اور اس کو دور لے گیا جہاں شفاف پانی، آلودہ پانی سے آگے شفاف پانی، مچھلیاں بھاگتی پھر رہی ہیں، اور پورا ٹرک ڈال دیا چاولوں کا۔ کس میں؟ سمندر میں، پورا ڈال دیا اور کہا اب دے، میں کہاں سے لنگر کھلاؤں؟ تیرے بندے مخلوق میرے پاس رجوع کر کے آتے ہیں، مجھے صبح شام کی سحری بھی مانگتے ہیں، مجھے بجلی بھی مانگتے ہیں، پانی بھی مانگتے ہیں، گیس بھی مانگتے ہیں، مجھ سے سارا ایندھن مانگتے ہیں، میں کہاں سے لاؤں؟ دے دیا اس نے۔ اب آپ کہیں گے کہیں سے چندہ ہو جاؤ، اب آپ دوربینیں لگائیں گے کیونکہ اللہ کی مدد کو غیب سے آپ نے کہا، ہم نے اصل میں تجربے ہی نہیں کیے، تو پھر انسان اپنے اندازے لگاتا ہے۔ کئی عقل کل بیٹھے ہوتے ہیں، کئی سیانت المسلمین بیٹھے ہوتے ہیں، کئی امام العاقلین بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہاں سے آیا؟ سیانت المسلمین ہے، مسلمانوں کے سیانے لوگ، یہ تو لنگر کہیں اور سے ملتا ہے، ورنہ آپ نے کئی جگہ دیکھا 10 روپے جمع ہو رہے ہوتے ہیں، 100 روپے، 10 روپے، 50 روپے۔ دنیا ابھی بھی پریشان ہے، کہاں سے آ رہا؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بُدُّهُ، اور اس کے ساتھ جب کہیں گے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بُدُّهُ، بسم اللہ کی ایک طاقت اور کائنات ہے، اور اس کے اندر ایک تاثیر ہے، اور اس کے اندر ایک قوت ہے،
और इसके अंदर एक अजमत है और इसके अंदर एक वकार है। ये लोग दीवाने हैं जो सारे इंतजार करते हैं ये रूहानी पैकेजों का, ताकरातों का, और दीवाने हो के यहां आते हैं। और पूरी दुनिया इस वक्त हमारे साथ बैठी हुई है, पूरी दुनिया। अगर आपके पास पूरी दुनिया में शक्कर नहीं, चीनी सामने रख लें, नियत कर लें इतनी शक्कर चीनी पे ये अमल कर लें पूरी दुनिया में, वो भी हमारे साथ पढ़ लें, इंशाल्लाह पूरी दुनिया जितनी बैठी है हमारे साथ वो भी इस अमल में शामिल है, और उनको भी यही तासीर, यही ताकत, यही कमाल, यही बरकत, यही रहमत, यही इज्जत, यही अजमत और यही वादे अल्लाह के इंशाल्लाह उनके साथ भी है। आए दाएं हाथ में लेके सर झुका के पूरी तवज्जो से पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या बुद्धू हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या बुद्धू हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या बुद्धू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या बुद्धू हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा तकब्बल। मुबारक अमल है, बाबरकत अमल है, सादतमंद लोग इसमें शामिल हुए हैं। नफ तवंगरी कशकोल का अमल जिसके ऊपर 45 बार या कादिरो या नाफियो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सिर्फ 45 बार पढ़ना। अल्लाह की ताकत, अल्लाह की कुव्वत, अल्लाह का जलाल और कमाल मुतवज्जे होता है। मसाइल हल, मुश्किलें दूर, नाकामियां खत्म, दिल की मुरादें पूरी। और गुठलियां कौन सी हैं? वो गुठलियां जिस पे लाखों करोड़ों जिक्र, अमाल, तस्बीहात पढ़े गए। अल्लाह अकबर। ताक रात में ये अमल करने वाले क्या नसीबों वाले, क्या बरकतों वाले, क्या खुश नसीब हैं, क्या सईद और सादतमंद लोग हैं। ये क्या मुबारक अमल, क्या सादतमंद सईद अमल है। या कादिरो या नाफियो। उसके बाद गुठलियों को हाथ मार के बदन पे इसकी बरकतें लेंगे। दाएं बाएं हाथ में पकड़ेंगे कशकोल, कटोरा, और दाएं हाथ की उंगलियों से 45 बार पढ़ेंगे, दिल की गहराइयों से डूब के अपने मसले, मुश्किलें, परेशानियों, नाकामियों का तसव्वुर करते हुए या कादिरो या नाफे हो, और कितमीर के जाल को तोड़ने का सख्त तसव्वुर कर पढ़ें।
अल्लाह। मुजरिमाना हाजरी कि मौला मुझसे बड़ा कोई मुजरिम नहीं, बस तेरी बारगाह में मुजरिम बन के आया हूं। खुद ही कहता है अगर रोना नहीं आता, रोने जैसी शक्ल तो बना लो, फिर भी मैं कबूल कर लूंगा। ऐ अल्लाह, मुजरिमाना हाजरी और मुजरिमाना शक्ल बना के तेरी बारगाह में आके ना, फिर तुझे तेरे नामों से पुकारता हूं और तेरे ताकतवर नामों से पुकारता हूं, और इन नामों से पुकार के मैं बीमारियां, दुख, तकलीफें, मुश्किलों से निजात भी चाहता हूं, तेरी दोस्ती, ताल्लुक और तेरा तारुफ भी चाहता हूं। ऐ सखी आका, मेरी हाजिरी को कबूल फरमा ले। मुजरिमाना हाजिरी में अल्लाहुम्मा बिस्म का कहफ कितमीर तवज्जो से पढ़ें, सर झुका के पढ़ें, अपने दुख, बीमारियों, तकलीफों का तस्वर करके, और कितमीर के जाल को तोड़ दें, तोड़ दें, तोड़ दें। अल्लाहुम्मा बिस्म का कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्म का कहफ कितमीर। आमीन। कुछ ऐलानात हैं, थोड़ी सी तवज्जो फरमा लें। एक तो मैंने कितमीर के जाल को तोड़ने के लिए कुछ मुखलिसीन ने अपने जिम्मे अमल ले लिए हैं, मैं उनको मुबारक देता हूं। वो बाबरकत सादतमंद लोग हैं पूरी दुनिया में जो भरपूर तरीके से ताकतवर अमल कर रहे हैं, वो खुशकिस्मत हैं और पहले से तवज्जो ज्यादा बढ़ाएं। और दूसरा, 313 जानिसार मैंने ऐसे मांगे हैं जो 12,000 वाले नफिल बिस्मिल्लाह वाले पढ़ें, और अल्हम्दुलिल्लाह वो पढ़ रहे हैं और अल्लाह की मदद को करीब कर रहे हैं और कितमीर के जाल को तोड़ रहे हैं, और इंशाअल्लाह उनकी फतह है। इस साल की पहली 2025 की सूरज ग्रहण 29 मार्च हफ्ता को होगी और उसका आगाज 1:51 पर और 5:44 पर खत्म होगा। उसके अमल दिए गए हैं नेट पे। 11 जुमेरातों पर काली दुनिया, काले रोग, काले लोग का अमल और हजरत अली की दुआ का चिल्ला इंशाअल्लाह 24 अप्रैल से। बहुत सी खवातीन बाहर से खाना मंगवाती हैं ऑर्डर देकर। ऑर्डर लेने वाला आता है तो बेचारा चीखता रहता है, ये बहुत नामुनासिब बात है और उस पर कोई तवज्जो नहीं है। बाहर का मजमा बढ़ रहा है, क्या का बढ़ रहा है। पहले से सेहरी इफ्तारी में आप तशरीफ ले जाएं। अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।
ہماری دعائیں قبول فرما، اللہ ہمارے اخلاص عطا فرما، اخلاق عطا فرما، برکت اور عافیت عطا فرما، دل کی دنیا آباد کر دے، من کی دنیا شاد کر دے، جذبوں کو روشن کر دے، اس در سے دور نہ کر، اس در سے دور نہ کر، محرومی سے بچا، بے قدری سے بچا، ان سب کی حاجتیں پوری فرما، سب کی مشکلیں حل فرما، ہمیں دنیا بھی عطا فرما، آخرت بھی عطا فرما، اور دنیا آخرت کی ساری ضرورتیں غیب سے پوری فرما، آمین 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 برحمتک یا۔ مستورات کے سوال ہیں، نفس اور شیطان سے کیسے بچا جائے؟ سوال ہے، آپ بتائیں گے کیسے بچا جائے؟ بتائیں۔ اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، اور دوسرا روزے رکھیں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ ناک میں انگلی رکھ کے 66 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے، اور یا کہاروں کا عمل بھی اس کے لیے بہت طاقتور عمل ہے۔ کہتے ہیں دانت صاف ہونے کے باوجود بھی منہ سے بدبو آتی ہے، اس کی وجہ معدہ ہے، اور معدے کی وجہ کھانا ہے، کھانے پہ کھانا ہے، نہیں کھانا تو کھانا ہے، کھا لیا تو کھانا ہے، کھانے پہ کھانا ہے، نہیں کھانا تو کھانا ہے، کھا لیا تو کھانا ہے، کھانا نہ ملے تو پھر لوگوں کو کھانا ہے، کھانا ہے، کھانا ہے، کھانے پہ کھانا ہے، کھا لیا تو کھانا ہے، مل گیا تو کھانا ہے، نہ ملا تو کھانا ہے، کھانے پہ کھانا ہے، کوئی نہ دے تو اس کو کھانا ہے، بہرحال کھانا ہے۔ یہ ہے منہ کی بدبو، تو کھانے پہ احتیاط کریں۔ ایک طرف کہتے ہیں مہنگائی ہے بہت زیادہ، ایک طرف کھانے کی دکانیں بے شمار کھل رہی ہیں، تو لوگ کھاتے ہیں نا، دکانیں کھل رہی ہیں۔ ایک ہمارا بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، ایک بورڈ لگا ہوا تھا بڑا کھانے کا، چھوٹا سا تھا، کہتے ہیں میرے منہ میں ڈالو یہ بورڈ والی چیز۔ وہ یاد ہے، چھوٹا بچہ تھا، اس کو نا بورڈ کے اوپر کھانے کا اشتہار بنا ہوا تھا، اس کو کہتے ہیں یہ کھانے والا چیز میرے منہ میں ڈالو۔ ہمارے یہاں باہرلے ملک سے ایک مہمان آئے، تو ان کے بچے نا فریج کو ایسے کھٹکھٹا کے کہتے تھے یہ ہمارے ادھر ڈالو۔ فریج کا دروازہ نا ایسے کھٹکھٹاتے کہتی ہے ادھر ڈالو، فریج کے اندر جو ہے اندر ڈالو۔ وساوس آتے ہیں، اس کا علاج وہی ہے، گلا خراب ہے، یہ جتنے کھانس رہے ہیں نا، کھانس رہے ہیں اور پھر ہمارے پلگ جلا رہے ہیں ہیٹر سے کر کے، ہمارے سپیکر کا نظام ڈسٹرب کر رہے ہیں، اس کا بہترین حل پتہ کیا ہے؟ صبح نہار منہ کچھ نہ کھایا پیا ہو، اپنے گلے کو انگوٹھے سے تیل لگا کے، نمک لگا کے، یا کوئی نمک لگانے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا پانی لگا کے اس کو اٹھائیں، اندر کوا جو نیچے گرا ہوا ہوتا ہے نا، وہ اندر، اس کو ہلکا ہلکا ملیں اندر کر کے ملیں، پھر دائیں طرف، پھر بائیں طرف، پھر نیچے، اس سے تھوڑی سی کھانسی آئے گی، بعض کر ابکائی بھی آ جائے گی۔ آپ دیکھیں کہاں جاتی ہے کھانسی، کہاں نزلہ، کہاں زکام، کہاں۔ اتنا بڑا ٹوٹکا ہے۔ اچھا، یہ ٹوٹکا ہم نے بچوں کے لیے بنایا ہوا ہے، بچے بیمار ہوں تو ہم پھر یہ ٹوٹکا بچوں کے لیے کرتے ہیں، حالانکہ بچے جب بوڑھے ہو جائیں ان کے لیے بھی ہے،
بچے جب جوان ہو جائیں ان کے لیے بھی ہے، یہ سب کے لیے ہے، یہ چھوٹا سا ٹوٹکا سب کے لیے ہے، بہت زبردست ٹوٹکا ہے، بہت کمال ٹوٹکا ہے، چھوٹا سا۔ اور دوسرا، ناک میں تیل ڈالنا۔ میں نے اس دن بھی بتایا، 2-3 دن گلا خراب ہوا، فوراً ناک میں تیل اتنا ڈالا کہ میری حلق کے اندر گیا، تو پی لیا تو کیا حرج، اندر ڈالا، ناک کے اندر تیل ڈالا اور اس کو پھر زور سے کھینچا اندر ناک میں، 2-3 دن تیل ڈالا، ٹھیک، تو ناک میں تیل ڈالے۔ سر کے بال بہت کمزور ہیں، چھوٹے اور پتلے ہیں۔ بالوں کا تعلق 3 چیزوں سے ہے، یاد رکھیے گا، ایک معدے سے، ایک دماغی سوچوں سے، ایک ایڑیوں اور پنڈلیوں سے۔ اب آپ بتائیں اس کا حل کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ 3 چیزوں سے کیوں ہے؟ ہر بندہ اپنی ترتیب بتائے، یہ کیوں ہے بتائیں؟ ہاں، یہ دیکھیں کتنی بڑی بات، کھڑے ہو کے بتائیں۔ کہتے ہیں کہ بالوں کو خوراک نہیں ملتی، بہترین غذا اس کی تیل ہے، اور تیل سے مساج کیا جائے اور پاؤں سے بھی مالش کی جائے تیل سے، اور معدے کو، ٹھیک، معدے کو صحیح رکھا جائے، اور دماغ کو۔ دنیا میں سب سے زیادہ بال گرنے کی وجہ سکرین ہے، موبائل کا سکرین، لیپ ٹاپ کا، ٹی وی کا سکرین ہے، اس سے بال گر جاتے ہیں، اس سے بال جھڑ جاتے ہیں، اس سے بال سفید ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ اور تیل کا استعمال ختم ہے، مصنوعی چیزیں بالوں کو، سر کو لگائی جا رہی ہیں، اس کی وجہ سے بال کمزور ہیں۔ کہتے ہیں امتحان میں اعلی نمبر، اول پوزیشن کے لیے طاقتور عمل بتائیں آپ کون بتائے گا؟ یا حسیبوں کے علاوہ بتائیں، یا حسیبوں ہمارا عمل ہے، آپ اپنے تجربات میں کوئی اور عمل بتائیں۔ ہاں جی، ہیں؟ 6 بسم اللہ، 5 سورتیں۔ کہتے ہیں یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع 1200 بار۔ کہتے ہیں رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، یہ پڑھنے سے کثرت سے۔ رب زدنی علما، اللہم نور قلبی بعلمک واستعمل بدنی بطاعتک وبارک وسلم۔ آپ نے کیا بتایا؟ جی اچھا جی، بیٹا بے روزگار ہے، وظیفہ بتائیں۔ بیٹا بے روزگار ہے، وظیفہ بتائیں۔ 2 وظیفے بتاؤں گا، ایک وظیفہ محنت، کیونکہ بیٹا پہلے دن کہتا ہے کہ مجھے 4 چیزیں چاہیے، گاڑی چاہیے، آخری گریڈ کی افسری چاہیے، ایئر کنڈیشن دفتر چاہیے، اور ایسی جاب چاہیے جس میں تنکا ٹیڑھا نہ کرنا پڑے، کیونکہ آج کی نسل جو ہے نا وہ محنت نہیں کرتی، محنت نہیں کرتی۔ ایک درویش تھے دہلوی صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ بیٹھتے تھے تو خدام ان کی خدمت کرتے تھے، تو فرمایا اپنوں کو دیکھو
یہ کر رہے ہیں تو یہی چہرہ سامنے آئے گا، تم سامنے آؤ گے تو تم ہی سامنے رہو گے۔ تو بیٹے کو تو ایک تو یہ وظیفہ بتائیں۔ وہ کہتے ہیں یہ چھوٹے پیسوں کی یہ کیا ہے، چھوٹے پیسوں سے تو میرا موبائل کا خرچہ ہی پورا نہیں ہونا۔ چھوٹے چھوٹے عمل سے، چھوٹی چھوٹی جاب سے، چھوٹے چھوٹے کاروبار سے انسان بڑا بنتا ہے۔ اور دوسرا، اس کے لیے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ وظیفہ وہ پڑھے، گھر والے پڑھیں، لیکن وہ لازم پڑھے، اسے بتائیں بیٹا سگریٹ پینا شروع ہو گیا ہے، بری دوستوں کی عادتوں میں بیٹھا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسے ماں باپ نے وقت نہیں دیا، ماں باپ نے اپنے قریب نہیں رکھا، تو جو قریب رکھے گا اسی کی چیز منتقل ہوگی۔ ہمارے ہاں ایک صاحب تھے، میرے ہاں، اللہ پاک کا نظام ہے، اللہ نے 2020 میں وہاں سے نجات دلوائی۔ وہ اپنے دوستوں میں ہے، اس کے والد کو دیکھا تو وہ بھی دوستوں میں ہے، اس کا دادا بھی ایسے، اور بیٹا بھی رات کے 1:30 2 بجے 1 بجے آتا ہے۔ زندگی ایسے گزر رہی ہے لاجواب۔ تو پہلے تو اپنا من ماننا پڑے گا، پھر وہ تھوڑی سی نصیحت اگر کرو گے تو آگے تار گرم ہے، جوانی ہے، جوانی ہے نا، تو ایک پل کے اندر جوانی ہے، ہیٹر کی تاریں تیز ہو جائیں گے، وہاں بھی بہت سارا سہنا پڑے گا۔ ایک تو نسلوں کو وقت ہے، دوسرا حروف ثوامر، ایسے حروف قرآن پاک کے 13 ہیں جن میں نقطہ نہیں۔ اب ایک دوسرے کو بتائیں کہ حروف ثوامر کیا ہوتے ہیں، بتائیں۔ حروف ثوامر کیا ہیں بتائیں۔ صرف 13 بار بھی ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، یا 1300 دفعہ اگر سخت ایمرجنسی ہے پڑھ لیں، تو اس کے بڑی طاقت ہے۔ کوئی بھی عادت چھڑوانے کے لیے، اگر بندہ خود چھوڑنا چاہتا ہے یا کوئی چھڑوانا چاہتا ہے۔ شادیوں کی بات چلاتے ہیں، شادیاں نہیں ہوتی، شادیوں میں رکاوٹ ہے۔ یہ جو یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر ہے نا، یہ جہاں اور مسئلوں کے لیے ہے وہاں شادیوں کے لیے بھی ہے، اور بہت طاقتور ہے، بہت طاقتور، بہت ہی طاقتور ہے۔ یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر۔ اور اس کے علاوہ شادیوں کے لیے آپ کوئی آزمودہ ٹوٹکا بتا دیں، مختصر شادیوں کی رکاوٹ کے لیے۔ جی درود شریف کا چلہ، اس میں دعا کریں، اور یا حیو یا قیوم کہتے ہیں، بہت زیادہ پڑھیں، اور قرآن پاک کے غلاف سلائی کر کے خود ان کو لپیٹیں، قرآن پاک کی چڑھائیں شادیوں کے لیے، اور رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر کثرت سے پڑھیں شادیوں کے لیے، اور سورۃ رحمان 3 بار پڑھیں صبح کو، کیونکہ قرآن سورۃ رحمان کو قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے۔ جی یا بدیع العجائب والی تسبیح۔ کہتے ہیں سورۃ بقرہ آزمودہ ہے شادیوں کے لیے، بہت آزمودہ ہے۔ کیا لفظ کہا آگے؟ نہ 2 لفظ بولے ہیں۔
کہتے ہیں کرنٹن شرطن، نیا لفظ نکلا ہے، بندہ سیکھتا ہے ساری عمر. ٹھیک ہے، اچھی بات. اس میں ایک واقعہ سنو. ایک خاتون مجھ سے کہنے لگی میری اتنی بیٹیوں کے بعد، 6-7 بیٹیوں کے بعد بیٹا ہوا، تو میں نے کیا کیا، کسی سے سنا تو روز سورۃ بقرہ پڑھتی تھی. کہا قدرت کا ایسا نظام ہوا، یوں بیٹی کی عمر شادی کی ہوتی تھی، منتیں کر کے لے جاتے تھے اور کہتے تھے ہمیں جہیز نہیں چاہیے. میری ساری بیٹیاں رانی ہیں سورۃ بقرہ کی وجہ سے، روز پڑھتی تھی. اور اتنی زبان پہ تعریف جاری ہو گئی تھی، کہا کہ پھر میری 10-15 منٹ 20 منٹ لگتے تھے، سورۃ بقرہ پوری ہو جاتی تھی. کیا مرید کے حالات کی